سبق نمبر 18 ہم لوگ پڑھ رہے تھے 7ویں کلاس کا، جس کا نام تھا داستان امیر حمزہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس کا آدھا سبق پڑھا تھا، جو پہلی ہیڈنگ، دوسری ہیڈنگ اور تیسری ہیڈنگ جہاں نمبر پڑے ہوئے تھے 1 2 3 وہاں تک پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے سے ہم اسے دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک آخری لائن میں پڑھ کر دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ وہاں سے کہاں تھا؟ آخری بند پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بدن ہلکا پھلکا ہو کر روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چند منٹ بعد آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ عمروں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو سرسبز اور حسین جنگل میں پایا۔ زنبیل اور سبز کمبل دونوں اس کے پاس تھے۔ وہ گھومنے پھرنے لگا۔ ایک جگہ کیا دیکھا کہ امیر حمزہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے اور سب لوگوں نے ماتمی لباس پہن رکھا ہے۔ یہاں تک پڑھا تھا، اب تیسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ عمروں نے اپنا عیاری کا سامان نکالا، چہرے پر ایک تیل ایسا ملا کہ جلد کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا۔ اس کے بعد نکلی مونچھیں اور داڑھی لگا کر امیر حمزہ کے لشکر میں گیا۔ وہاں اسے کسی نے نہ پہچانا۔ عمروں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے اور سب لوگوں نے کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس سپاہی نے جواب دیا، یہ لشکر امیر حمزہ کا ہے۔ امیر حمزہ کا ایک دوست جس کا نام عمرو تھا سمندر میں مر گیا۔ سب لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے۔ اسی کے غم میں سب نے کالے کپڑے پہنے ہیں، اس کا شوق چل رہا ہے۔ یہ سن کر عمرو دل میں خوب ہنسا اور کہنے لگا، ان لوگوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ رات ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں سوئے۔ عمروں نے کمبل اوڑھا اور عادی پہلوان کے خیمے میں گھس گیا۔ دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی مسیری پر پڑا خراٹے لے رہا ہے۔ ارد گرد خوبصورت کافوری مشعلیں جل رہی ہیں، روشن ہے۔ عمرو اچھل کر مسیری پر چڑھا اور عادی پہلوان کی چھاتی پر بیٹھ گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانے لگا۔ عادی پہلوان نے آنکھیں کھول دی۔ اسے محسوس ہوا کہ چھاتی پر کچھ بوجھ سا رکھا ہے۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ یکایک عمرو نے اپنی آواز کو خوفناک بناتے ہوئے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور تجھے جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ چند روز پہلے تیرا ایک دوست عمرو مرا تھا، اس کی روح کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوا، لیکن وہ جنت کے دروازے پر مچل گیا اور کہنے لگا کہ جب تک میرے دوست عادی پہلوان کو نہ لاؤ گے میں ہرگز جنت میں نہ جاؤں گا۔ عادی خوف کے مارے ہکلانے لگا اور کہا، اے موت کے فرشتے، میری جان بخشی کر، میں کسی عمرو کو نہیں جانتا اور نہ اس نام کا کوئی میرا دوست تھا، کسی نے غلط خبر دی ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں کر چھوڑ دوں؟ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ تو مجھے کچھ مال دولت دے تاکہ عمرو کو لے جا کر دے دوں، شاید اس لالچ میں آ کر وہ تجھے بھول جائے۔ وہ سامنے ایک کرسی پر اشرفیوں کا صندوقچہ رکھا ہے، اسے لے جائیے اور مجھے معاف کیجیے، عادی نے گڑ گڑا کر کہا۔ عمرو اس کی چھاتی سے اتر آیا اور صندوقچہ بغل میں دبا کر خیمے سے نکل گیا۔ اس کے بعد رات بھر عادی پہلوان کو نیند نہ آئی۔ دل میں عمرو کو برا بھلا کہتا رہا کہ کمبخت نے مرنے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھا اور امیر حمزہ کے پاس گیا، انہیں الگ لے جا کر سارا قصہ سنایا۔ امیر حمزہ نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا اور دل میں کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلوان ضرورت سے زیادہ کھانا کھا گیا ہے، یہ سب معدے کی گڑبڑ ہے کہ ڈراؤنے خواب نظر آئے۔ اب سنیے کہ اگلی رات کو عمرو پھر آیا، لیکن اس دفعہ مقبل وفادار کے خیمے میں جا گھسا۔ اسے بھی خوب ڈرایا اور موتیوں کا ایک قیمتی ہار لے کے ٹلا۔ تیسری رات سلطان بخت مغربی کے سینے پر چڑھ گیا اور جب اس کا گلا گھونٹا تو وہ اپنا تاج عمرو کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ مقبل وفادار اور سلطان مغربی نے بھی امیر حمزہ سے اس حادثے کا تذکرہ کیا تو وہ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کسی بھوت کا اثر ہے، بہتر یہی ہے کہ پڑاؤ کسی اور جگہ کیا جائے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو حکم دیا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جائیں۔ چوتھی رات جب کہ امیر حمزہ اور ان کے لشکر کا قیام نئی جگہ پر تھا، عمرو سبز کمبل اوڑھ کر آیا اور سیدھا امیر حمزہ کے خیمے میں جا گھسا۔
وہ اپنے بستر پر لیٹے چین کی نیند سو رہے تھے۔ جو ہی عمروں نے امیر حمزہ کا گلا دبایا ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سینے پر خاصا بوجھ رکھا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ یہ ضرور کوئی شریر جن ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ ایک دم انہوں نے ہاتھ بڑھا کر عمروں کو پکڑ لیا اور پٹخنی دینا چاہتے تھے کہ عمروں اپنی اصل آواز میں بولا، ارے بھائی حمزہ یہ کیا کرتے ہو، میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ امیر حمزہ نے عمروں کی آواز سنی تو حیران ہوئے، سمجھے کہ وہ بیچارہ سکندر ذوالقرنین کے مینارے پر مر چکا ہے اور اب اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو میرے دوست عمروں کی روح ہے؟ عمروں نے اب زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، سبز کمبل اتار دیا اور دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں سے لپٹ گیا، پھر ساری داستان سنائی۔ امیر حمزہ عمروں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اسی وقت سارے لشکر میں منادی کرائی کہ عمروں عیار صحیح سلامت آن پہنچا۔ سب نے خوشیاں منائی اور کئی روز تک جشن ہوا۔ منادی یہاں پر لفظ آیا ہے اعلان کرا دینا، منادی کرا دینا، اعلان کرا دینا۔ کیمرہ روکیے۔ سبق نمبر 18 کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں، ہمارے پاس جو یہ پہنچا ہے اس کے جو مصنف ہیں وہ دراصل مقبول جہانگیر ہیں، جن کی تاریخ پیدائش یا سن پیدائش 1928 ہے اور 1985 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ داستان امیر حمزہ دراصل ایک فینٹیسی ہے۔ فینٹیسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے خیالات کے تانے بانے سراب یا دھوکہ، بس آپ سوچ رہے ہو اور لکھتے چلے جا رہے ہو، ایک زنجیر بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دراصل 800 سال تک لکھی جاتی رہی ہے۔ مقبول جہانگیر نے اسے بچوں کے لیے 20ویں صدی میں 10 جلدوں پر خلاصے کی صورت میں لکھا۔ ہمارے پاس جو سبق ہے داستان امیر حمزہ، یہ ان 10 جلدوں میں سے جو نوشیروان کی بیٹی اس نام سے جو حصہ ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس حصے میں جو ہمارے پاس کردار آئے ہیں اس میں سے خاص آپ کے امیر حمزہ تھے جو لشکر کے امیر تھے، عمروں جو کہ ایک بہادر اور ایک طریقے سے لالچی، کیا بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا تھا، صحیح ہے، عادی پہلوان، مقبل، سلطان بخت مغربی۔ اس میں جہاں ان لوگوں کا جہاز جا کر تباہ ہوا، غضاب سکندری یا برمودا ٹرائنگل، یہ بھی خیالی ہی ہے، اس میں جو کہانی میں ڈالا گیا ہے خیالی ہی ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پر اگر خلاصے میں ہم دیکھیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ عمروں اس میں مینار میں پہنچ گیا ہے، اس کے بعد ادھر آپ کے لشکر میں واپس ہوا ہے، جہاز جب نکل گئے ہیں اور وہاں پر جا کر مل گیا ہے۔ یہ اس سبق کے بارے میں، کہانی کے بارے میں، کیونکہ یہ ہے ہی فینٹیسی، یہ کچھ معلومات تھی، صحیح ہے۔ اس کو کاپی کر لیجئے، سر دیجیے۔